کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے. کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ یہ بات میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت کس شان سے آئے، آنے کا انداز کیا تھا. میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت جب آئے تو آنے کا انداز کیا تھا، کس شان سے تشریف لائے. صرف 3 باتیں آج آپ میری تقریر میں سنیں گے. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے انداز میں پڑھیں. کم کیوں کر دیا؟ کم مت کرو. بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز کم مت کرنا، بس سیٹی نہ بجے، سیٹی نہیں بجنا چاہیے. شعر ملاحظہ فرمائیں. شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر. مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بہکاوے میں مت آنا، کسی یہودی اور نصرانی کے کہنے پہ مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ کہ علی نگر کے لیے، علی نگر بستی کا نام کیا ہے؟ علی نگر ہے. ماشاءاللہ نام کتنا خوبصورت ہے، علی نگر. علی کے دیوانے یہاں ہیں. غلام ربانی اس بستی میں شاید 1-2 مرتبہ آ چکا ہے. شاید لوگوں نے ہم کو خبر دیا کہ حضرت آپ یہاں آ چکے ہیں. تو بالکل ادب سے بیٹھیں. آپ مجھ کو پہچانتے، میں آپ کو پہچانتا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھیں. قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کے جیسا نہیں ہوں، خدا کے برابر نہیں ہوں. لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا عبادت گزار ہوں. مگر مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں
بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں۔ رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ آپ سے گناہ ہوتا ہے، رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا، لیکن نبی جب گزرتے تو راستے کے پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے۔ نبی بشر ضرور ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں، بلکہ خوشبو ہی خوشبو۔ صحابہ راستے سے گزرتے تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ رسول کس طرف سے گئے ہیں، بلکہ خوشبو بتاتی کہ رسول اس طرف سے گئے ہیں۔ یہ ہے رسول کی شان۔ رسول بشر ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ مر جائیں تو آپ کی بیوی اگر جوان ہو تو عدت گزارنے کے بعد، عدت وفات گزارنے کے بعد آپ کی بیوی کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا ماں باپ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر آپ مر جائیں، انتقال کر جائیں، آپ کی بیوی اگر جوان ہے، شادی کے لائق ہے، تو اس کا ماں باپ یا خود وہ بیوی اگر چاہے تو عدت وفات گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن نبی کی بیوی اگر پردہ کر جائیں تو نبی کی بیوی اگرچہ جوان ہو، مسلمانوں پر حرام 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 ہے۔ یہ ہے نبی میں اور آپ لوگوں میں، ہم میں، یہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبی بشر ضرور ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن موت نبی کو بھی آتی ہے۔ زور سے بولو، موت نبی کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی موت 1 سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت 1 آن کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت 1 پل کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، وہ ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کا مرتبہ۔ اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو۔ کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی بدعقیدے سے مت پوچھنا، تم مسلمان کے بچے ہو، قرآن سے پوچھنا نبی کیسے بشر تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا۔ نبی بشر ضرور ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں تمہاری طرح نہیں ہے۔ ایسے بشر ہیں کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ رسول کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے۔ آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، دنیا ایک طرف، سنی ایک طرف، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے۔ زور سے بولو، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مزار شریف کی لڑائی نہیں ہے، پیری مریدی کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ دنیا کہتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے
جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کٹرا شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخی کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے۔ آج آپ میری تقریر سنیے اور اپنے نبی کا مقام پہچانیے، اور جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے۔ لاکھ کوئی کتے بھوکے، زور سے بولو، لاکھ کوئی کتا بھوکتا رہے، ان کے بھوکنے پر آپ کو دھیان، زور سے بولو، نہیں دینا ہے۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو مکے میں بھی کتے بھوکے اور مکے کے باہر بھی کتے بھوکے۔ اس وقت بھی کچھ پالتو کتے تھے اور کچھ پھالتو کتے تھے۔ آج بھی کچھ پالتو کتے ہیں اور کچھ پھالتو کتے ہیں۔ پالتو کتا پھالتو کتے سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو چاہے پالتو کتا بھوکے چاہے پھالتو کتا بھوکے، آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے۔ ادھر دیکھیے، ہمیشہ جان دینے کی کوشش کرنی ہے، کبھی بھی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، اور اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں اللہ کی عطا سے پاک اور بے عیب سمجھنا ہے۔ نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قانون ہے۔ قانون نبی نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، اور نبی نے جو کیا وہی قانون ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، ارے بولو تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، غلام ربانی نے ابھی کیا بیان کیا؟ حدیث، ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا بیان کیا؟ زور سے بولو۔ لگتا ہے بریانی نہیں کھائی ہے، ارے بولو بریانی کھائی ہے کہ نہیں؟ او ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ میری تقریر میں بیٹھے رہو، حضور سے دعائیں لے کر جانا، سلام پڑھ کے جانا، بہت لمبی نہیں۔ میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے، ارے زور سے بولو، میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے۔ جب تک بولو ہری جھنڈی، جب تک حضرت کی بارگاہ سے گھڑی چلے گی غلام ربانی بولے گا، لیکن جب جیسے حکم ہوگا میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھیے، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی بڑی شاندار حدیث، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا؟ جلدی بولو، 515، ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی, کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے, اعلان نبوت کا زمانہ زور سے بولو قریب آ چکا ہے. تو نبی نے کیا کہا سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے, ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے, ہوا میں اڑنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا نیچے والے فرشتے نے, کیا کہا جلدی اترو, کیا کہا زور سے بولو جلدی اترو, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. غور سے سنیے, اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے, نیچے آنے کے بعد کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے. نبی فرماتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے زور سے بولو, جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں زور سے بولو, بہت بڑا ترازو. ترازو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. ارے بولو جیسے بہار یوپی میں ترازو کہا جاتا ہے ایسے بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں زور سے بولو, ترازو. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا, ایک پلہ ادھر گرا دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہیں اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, 1000 عبادت گزار کو لائے, بڑے بڑے اولیاء کرام کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو, جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے
ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لوزنتہو بے امتہی لرجہہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بتاؤ کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ جلدی بولو۔ ارے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، مگر رسول کا پلہ، زور سے بولو۔ تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جب ساری امت رسول کی طرح نہیں ہے، رسول کے برابر نہیں ہے، تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا کتا رسول کے برابر ہوگا؟ ارے بولو بولو، وہ تو ہماری جوتیوں کے برابر نہیں ہے، وہ حضرت کے خاک پا کے برابر نہیں ہے، حضرت کے دھول کے برابر نہیں ہے، کسی ولی قطب کے برابر نہیں ہے، تو بولو کسی صحابی کے برابر نہیں ہے، تو بتاؤ پیغمبر کے برابر ہونا تو محال ہے۔ اس لیے جہاں رہیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے، زور سے بولو، میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے، اور ہمارا قرآن کہتا ہے اے نبی جو آپ کا گستاخ ہوگا، یاد رکھیے، اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم، اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا پانی گڑبڑ ہے، اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا بلڈ گڑبڑ ہے، پانی گڑبڑ ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ رسول کا گستاخ اپنے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پانی گڑبڑ ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، کل قیامت کے میدان میں ہم اس کے سور جیسے چہرہ کو، تھوتنی کو داغ دیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بنگال ہے، بنگال، بنگال کا مسلمان جذباتی ہوتا ہے، جذباتی، اب بڑا بھولا بھالا، بڑا سیدھا سادھا۔ آج بھی تمام اسٹیٹ میں سب سے شانتی، پرامن شانتی جہاں ہے وہ ہے بنگال، کیونکہ یہاں دیدی کی حکومت ہے۔ ارے بولو کس کی حکومت ہے؟ دیدی، دیدی بہت اچھی حکومت کر رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ دیش میں شانتی بنا کر رکھے۔ کیا بنا کر رکھے؟ زور سے بولو۔ دیش میں شانتی بنا کر رکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا، جلدی بولو، ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ جلدی بولو، ولید بن مغیرہ۔ میرے نبی سے کہا کہ اے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ، تو نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے؟ کہا شک ہے، اسی لیے تو آپ سے کوسچن کرنے آیا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ اس نے کہا نبی اگر آپ نبی ہیں تو میرے بارے میں ایسی باتیں بتائیے جس کو میں ہی جانتا ہوں، راز کی بات ہے، نہ میری بیوی جانتی ہے، نہ میرا کوئی دوست جانتا ہے، بس راز کی بات ہے، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ اگر بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو۔ لیکن وہ نہیں مانا تو ادھر دیکھیے، جب نہیں مانا ضد کرنے لگا تو نبی نے
اس کے راز کی بات بتانا شروع کیا. نبی نے بتاتے بتاتے 10 باتیں بیان کی. کئی باتیں؟ زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, کئی باتیں؟ 10 باتیں بیان کی. آخری میں کہا کہ تو حرامی بھی ہے. کیا کہا؟ ارے بولو. 9 باتیں تو بتائی اور 10ویں بات کیا کہی؟ جلدی بولو. کہ تو حرامی بھی ہے. اب وہ آدمی سر کو پکڑ کے سوچنے لگا کہ محمد نے 9 باتیں تو بالکل صحیح کہی ہے, لیکن 10ویں بات جو انہوں نے کہا کہ تو حرامی ہے, جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. کیا کہا؟ جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. ادھر دیکھیے, وہ اپنے ماں کے پاس گیا تلوار لے کر. کہا ماں, محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے. 9 تو بالکل کنفرم ہے, جس کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک آخری میں کہا ہے کہ تو حرامی بھی ہے. جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے یہ بھی کنفرم ہے. سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے, گردن مار دوں گا. ماں نے ڈر کے مارے کہا, سنیے, ماں نے ڈر کے مارے کیا کہا, جواب سنیے. ماں نے جواب دیا, اے بیٹا, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے پیغمبر ہیں, ان سے الجھا مت کرو اور ہر بات پوچھا نہ کرو. محمد نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے. اے بیٹا, محمد نے کہہ دیا کہ تو حرامی ہے, تو اے بیٹا واقعی تو پکا حرامی ہے. ماں نے کہا مجھے قتل مت کرو. سن لو, محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں. تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو سکے, اور بہت مالدار تھا, بہت لمبی چوڑی پروپرٹی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس پروپرٹی کا مالک غیر بن جائے. اے بیٹا, میں نے اسی وجہ سے, میرے گھر میں ایک چرواہا رہتا تھا جس سے میں نے سمبند بنایا, جس سے تم ہو. محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ سب صحیح ہے. تو اے بیٹا یاد رکھو, محمد کی گستاخی مت کرو اور محمد سے ہر بات پوچھا مت کرو. حضرات یاد رکھیے, تو جو نبی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور جو نبی کی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے. کافر, ہاتھ اٹھا کر بولو, چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا کرے, چاہے جو بھی کرے, وہ کافر ہے جس نے نبی کی توہین کی ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو جلدی جلدی دوسری حدیث سناتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سنو. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبک وما تاخر. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی, جب اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے, جب صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو اتنا ہی دیتے جتنے کی وہ طاقت رکھتے, جتنے کی وہ طاقت رکھتے. اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عرض کرتے, اے اللہ کے نبی, ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے, ہم لوگ آپ کے جیسے نہیں ہے. آپ کا وہ مقام ہے, آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہے. ادھر دیکھیے, نبی معصوم ہوتے ہیں جیسے فرشتے معصوم, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسے نبی بھی معصوم ہوتے ہیں. نبی سے کوئی گناہ نہیں. نبی کا بچپنا بھی گناہوں سے پاک, جوانی بھی گناہوں سے پاک, بڑھاپا بھی گناہوں سے پاک. اور بڑھاپا ایسا کہ سر کے بال صرف 17 پکے تھے. اور بولو, بڑھاپا ایسا
کہ صرف میرے نبی کے سر کے بال کتنے پکے ہوئے تھے؟ زور سے بولو، 17 بال پکے ہوئے تھے گنتی کے ساتھ۔ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن آپ کا بال پکا نہیں تھا، صرف 17 بال میرے مصطفیٰ کے پکے تھے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، میرے مصطفیٰ کی شان، میرے رسول کی شان۔ جہاں رہیے ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے، اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھیے۔ مومن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے زور سے بولو، مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، مومن اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، کبھی شک میں نہ پڑے۔ زور سے بولو، کبھی شک میں نہ پڑے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، سود کو سود سمجھے، جائز کو جائز سمجھے، فرض کو فرض جانے۔ ادھر دیکھیے، فرض کو فرض جانے، حرام کو حرام جانے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے۔ اب میں آپ کو دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر، ادھر دیکھیے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے تو یہ بات بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ پاگل ہے، پاگل۔ میں حدیث سناؤں گا، لیکن پہلے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو پوچھوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، پوچھوں اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ،